آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک غزہ میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم صرف اور صرف میڈیا بیانات تک کی حد تک محدود ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں عرصہ دراز سے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، یو این او کی بھارت پرواہ نہیں کر رہا۔ کیا ایسے میں پاکستان کی حکومت کیا اسٹریٹجی اپناتی ہے؟ کیا جو یہ 370 کی ہے، اب اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ان لوگوں کی جدوجہد میں مزید تیزی آئے گی یا دبانے کی کوشش کی جائے گی؟ دنیا تو بظاہر بھارت اور اسرائیل کے سامنے خاموش نظر آتی ہے۔ دیکھیے، پوزیشن اس میں یوں ہے کہ جو میں جس طرح سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنی پاکستان کی بہتر پوزیشن ہو معاشی طور پر اور اندرونی استحکام، کیونکہ دونوں چیزیں جڑے ہوئی ہیں، بغیر استحکام کے وہ نہیں آتی اکنامک ڈیولپمنٹ۔ اور کئی جگہ پہ اگر آپ جمہوریت لے آئیں، جیسے ہمارے ملک میں لولی لنگڑی چل رہی تھی جمہوریت، اور آپ معیشت کو تباہ کر دیں، پھر بھی آپ بھیک منگتے بن جاتے ہیں۔ تو آپ کو ایک حسین امتزاج چاہیے جس میں جمہوریت بھی ہو اور ایک رسپانسبل پولیٹیکل کلاس ہو، جس کو یہ پتا ہو کہ کسی بھیک منگتے کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اگر آپ بھیک منگتے بن جائیں، اگر ایک آنے کی آپ کو درکار ہے کہ جی امریکہ اسمائل کرے گا تو آئی ایم ایف جو ہے وہ شاید اپنی نظر کرم کر دے، تو آپ اس وقت میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان کو میں ایڈوائس دوں گا، میں تو خود پاکستانی ہوں، اپنے کو ایڈوائس دوں گا کیا کہ کشمیری آپ پہ اس وقت تک ان کا کانفیڈنس بڑھے گا جب آپ کی معیشت پھلے پھولے گی، آپ کے اندر استحکام ہوگا۔ کشمیریوں کو ایک ایڈوانٹیج ہے غزہ اور فلسطینیوں پہ، وہ یہ ہے کہ جتنی بڑی بڑی ریاستیں ہیں، ایک بڑی طاقتور ملٹری کی جو تھی نا سارے مڈل ایسٹ میں، وہ ایجپشن ملٹری تھی، اور اس نے 1973 میں جو 1967 کی شیم تھی اس کو واش بھی کر دیا۔ اس نے اپنی جو حملہ کیا اسرائیل پہ، وہ دنگ رہ گیا تھا اسرائیل، اور اسرائیل کا وہی اشر ہوا جو اب وہ حماس کے مقابلے میں امریکہ سے مدد مانگ رہا ہے، اور جہاں اس کو ابھی بھی بدقسمتی سے ٹینک شیلز دیے گئے ہیں۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ لیکن جب مصر نے معاہدہ کر لیا کیمپ ڈیوڈ کا، اور جارڈن نے بھی، کہ جارڈن کی سب سے زیادہ ویل ٹرینڈ فوج تھی انڈر جنرل جان گلب پاشا، تو اس میں یہ دو فوجیں جب ایک قسم کی نیوٹرلائز ہو گئیں تو باقی تو کوئی بڑی فوجیں کسی کے پاس ہے نہیں۔ پاکستان اور کشمیر اور اسرائیل اور عربوں کا اور فلسطینیوں کا ایک فرق ہے کہ پاکستان کے حالات چاہے آج بہت اچھے نہ ہوں، انڈیا کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان جیسے ہی زیادہ تھوڑا سا طاقتور ہوا، کشمیریوں کا حوصلہ بڑھ جائے گا، تو ہندوستان میں کوئی استحکام نہیں آئے گا، جتنی مرضی وہ امینڈمنٹس کر لیں کانسٹیٹیوشن کے۔ ہاں، ایک بات میں مانتا ہوں، مجھے کئی دفعہ دلی میں آج کل، کیونکہ میرا جانے کو دل نہیں چاہتا، تو مجھے کانفرنسز زوم پہ بلائی جاتی ہیں، اور مجھے وہ کہتے ہیں قصوری صاحب بھول جائیں کشمیر کا مسئلہ تو پردھان منتری مودی نے جو کمال کر دیا ہے، 370 ختم کر کے وہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا اگر آئین کی تبدیلی یا قانون کی تبدیلی سے معاملہ ہوتا تو آپ 2000 دفعہ امینڈ کر دیں کانسٹیٹیوشن کو، یہ معاملہ اس کا نہیں ہے۔ آپ نے ابھی کوشش کی کہ اس وقت انہوں نے G20 کی کانفرنس کرائی، 5 بڑے ملک بشمول ایران، ایجپٹ، سعودی عربیہ اور شدومان، کئی ملک اس میں نہیں گئے، اور میں نے کہا بین الاقوامی طور پر آپ جتنا مرضی ڈینگے مار لیں، دنیا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ نمبر 2، پاکستان ساری دنیا کو پتا ہے ٹھیک ہے ہمارے حالات برے ہیں، ایک واحد نیوکلیئر پاور ہے اسلامک ورلڈ میں، 5ویں 6ٹھی بڑی فوج ہے، تو وہ کشمیریوں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے حالات بہتر کریں۔ بالکل مجھے پتا ہے کشمیریوں سے ڈیل کرتے ہوئے، میں نے ان سے پرائیویٹلی بھی ڈیل کیا ہے، وہ کہتے ہیں بھی خدا کے واسطے اپنے ملک کے حالات بہتر کریں۔ اگر آپ کے ملک کے حالات بہتر ہوں گے تو پھر کشمیروں کا حوصلہ پست نہیں ہو قصوری صاحب، میں آپ کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کیونکہ ایک چیز تشنہ نہ رہ جائے، باقی تو آپ نے بڑی ہی صراحت سے بات کی، وضاحت کی۔ یہ جو دورہ ہے آرمی چیف کا، اور مجھے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو یہ بڑے دیر بعد ہوا ہے، غالباً آفیشیل دورہ راحیل شریف صاحب کے بعد یہ ہوا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے ملک کے لیے، خطے کے لیے اور ہماری سیاست کے لیے؟
جو بھی اہمیت ہے بھارت اس کو پسند نہیں کرے گا. پہلی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نمبر 2، اور میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے F-16 کے بارے میں ایک فیصلہ کیا تھا امریکہ نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو اس کی ضرورت ہے، اور جواز یہ پیش کیا تھا کہ جی یہ جو پاکستان کے جو ٹیررزم کے سلسلے میں، تو ہندوستان کے وزیر خارجہ اپنا غصہ نہیں دبا سکے، اور انہوں نے امریکہ میں ایک انڈین آڈینس کو کہا، ہمیں کیا بے وقوف سمجھتا ہے امریکہ، کیا F-16 کی ضرورت ہے یہ ٹیررزم کو فائٹ کرنے کے لیے؟ ان کا جانا ناگوار گزرے گا انڈیا کے لیے، پہلی بات. نمبر 2، ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سگنل چلا جاتا ہے کشمیریوں کو اور پاکستان کو جنرلی، کہ پاکستان جو انڈیا کی ایک ایفرٹ رہی ہے کہ ہمیں آئسولیٹ کرے. میں نہیں سمجھتا انڈیا کبھی پاکستان کو آئسولیٹ کر سکتا ہے. ہاں، ہم خود اپنے آپ کو ضرور آئسولیٹ کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے بڑی کامیابی سے، بدقسمتی سے کہوں گا، کیا ہے اپنے آپ کو آئسولیٹ. سارے اپنے جو پرانے دوست سے کسی نہ کسی وجہ سے ہم سے ناراض ہو گئے تھے، وہ کچھ اب بہتری کی طرف مائل ہیں. تو ہم تو انڈیا ہمیں آئسولیٹ نہیں کر سکتا. انڈیا نے تو امرتسر میں بھی کوشش کی تھی ہمیں آئسولیٹ کرنے کی، جب اس نے برکس کانفرنس کی. انڈیا نے تو ہمیں پھر دوبارہ دلی میں کوشش کی جب اس نے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کی، لیکن ان کے منہ کے اوپر روسی نمائندہ کابولوف نے ان کو کانٹرڈکٹ کیا، اور پرائم پریزیڈنٹ چائنا نے ایک اور موقع پہ ان کو کانٹرڈکٹ کیا، جس کی وجہ سے جب وہ فیل ہو گئے. انٹرنیشنل تو آپ نے بہت ڈالے. اب ایم کیو ایم پاکستان کی سیاست پہ تھوڑی سی آپ کی طرح رائے چاہیے. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے جو الیکشن کمیشن سندھ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں 2 صوبوں میں انتخاب نہیں ہو جاتے، جبکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس فرماتے ہیں 8 فروری کو الیکشن ہوں گے. آپ اپنے ویژن کے مطابق کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، میں اس پہ باوجود، اب میں آپ کو آج وجہ بتا دیتا ہوں، میں باوجود انٹرنل پالیسی پہ نہیں بولتا، کیونکہ یہ زیادہ تر with some honorable exceptions منافع خانہ بیان دیتے ہیں. ایک وقت پہ کہتے ہیں مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، دوسرے موقع پہ جو اس وقت کی حکومت ہوتی ہے اور جو مودی سے یاری کر رہی ہوتی ہے within inverted commas، وہ جب دوسری حکومت اپوزیشن میں آتی ہے تو وہ بھی شروع کر دیتی ہے. تو میں اس لیے انٹرنل اتنا زیادہ یہ ڈویزو ہے، میری کوشش ہوتی ہے ایسے ایشوز پہ کروں جو قوم کو اکٹھا کریں. اسی لیے فورن پالیسی میں یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے، چاہے نواز شریف کی حکومت ہو، چاہے وزیر اعظم عمران خان کی ہو، چاہے پرویز مشرف کی ہو، کسی کی ہو، میں نے ایک اپنا پیمانہ رکھا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی ناراض ہوتا ہے ہو. اگر عمران خان نے اچھی تقریر کی UN کی تو میں نے کر دی. اگر میاں نواز شریف نے کوئی کشمیر پہ اچھا قدم کیا تو میں کبھی جھجکتا نہیں، میں کروں گا. میں ان ایشوز میں بولتا ہوں جس میں پاکستان یونائٹڈ ہو. لیکن میں صرف ایک چیز، کیونکہ آپ نے سوال پوچھ لیا ہے، بڑا چھوٹا جواب دوں گا. الیکشن ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ وہ اس چیز سے لگا ہوا ہے جو میں نے پہلے بات کی کہ ملک میں سٹیبلٹی آنی چاہیے. پاکستان میں پرفیکٹ الیکشن کبھی بھی نہیں ہوئے. آدمی ہوگا آپ کو جو کہے گا کہ پرفیکٹ الیکشن کبھی بھی ہوئے، لیکن الیکشن کا ہونا بہرحال نہ ہونے سے اس لیے بہتر ہے کہ ایک نئی ایلیٹ آ جاتی ہے، لوگوں کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور تھوڑی سی سٹیبلٹی آ جاتی ہے. اس حد تک میں بات کروں گا، نہیں تو میں کسی انٹرنل پالیسی پہ بات نہیں کروں گا.